بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافا الا المجاہرین۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے سب لوگ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو علانیہ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور اسی حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصْبِحُ وَيَقُولُ يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا، کہ اس گناہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان رات کو گناہ کرے اور اللہ نے اس پر پردہ ڈالا تھا، اور وہ صبح لوگوں کو کہتا پھرے کہ میں نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، میں نے رات کو یہ گناہ کیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کرنا یہ تو ویسے ہی جرم ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ویسے ہی جرم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اپنی نافرمانی کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ نافرمانی بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک یہ کہ انسان چھپ کے کوئی گناہ کرتا ہے، اور ایک یہ کہ لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا جو گناہ کیے جاتے ہیں اس کی وعید بہت زیادہ سخت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا ایک تو اپنے گناہ سے دوسروں کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے، گناہ کا تذکرہ کرنا یہ بھی منع ہے۔ جب ان کے سامنے گناہ کا تذکرہ کیا جائے گا یا ان کے سامنے وہ گناہ کیا جائے گا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ اگر میں بھی کر لوں گا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے گناہ کی جو نفرت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ براہ راست اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے، کہ اللہ کے ساتھ کھلم کھلا مقابلہ ہے کہ اللہ نے تو پیدا کیا، اپنی نعمتیں دی، اور یہ سب کے سامنے علی الاعلان گویا چیلنج کر رہا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے ایسے لوگوں کو معافی نہیں مل سکتی۔ تو ایک تو انسان کو خود بھی اس چیز سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ستار ہیں، انسان پر پردہ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے ہیں تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ پردہ اس پر پڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ فرمائیں گے کہ ان کے گناہوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن جب انسان خود دوسروں کے سامنے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا اثر معاشرے پر ہوتا ہے، سوسائٹی پر ہوتا ہے، سماج پر ہوتا ہے، وہ پھر اجتماعی گناہ بن جاتا ہے، وہ اس کی ذات کی حد تک نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں اس کی ایک بہت بڑی مثال رمضان المبارک کے اندر رمضان ٹرانسمیشن ہے، جو ٹی وی چینلز پر رمضان کے نام سے نشریات کی جاتی ہیں، جو ٹرانسمیشن ٹی وی چینلز پر چلتی ہیں، سحری کی نشریات اور افطاری کی نشریات، اس میں جس طریقے سے شریعت کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جس طریقے سے اس کی اہانت کی جاتی ہے، جس طریقے سے اس کی توہین کی جاتی ہے، جس طریقے سے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی جاتی ہے، یہ اس کی اس وقت میں بہت بڑی مثال ہے۔ رمضان کا مہینہ پورے سال کے اندر سب سے مقدس مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، اور اس کو ہمارے ٹی وی چینلز نے وہاں پورے سال جو لوگ گانے گاتے ہیں، جو لوگ فلمیں بناتے ہیں، جو لوگ ڈرامے بناتے ہیں،
وہ رمضان کی سحری اور افطاری کی نشریات میں بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو دین سکھانے. لوگ یہ کہتے ہیں تو کیا دین صرف مولوی سکھائے گا؟ بھائی آپ کو وہ یہ کہے کہ نماز پڑھو تو بات سمجھ میں آتی ہے، روزہ رکھو تو سمجھ آتی ہے، دین کے اتنے تفصیلی مسائل پر ڈسکس کرنا، اس پر مباحثہ کرنا، اس پر گفتگو کرنا، اس کی تو علماء کو اجازت نہیں دی جاتی. اس کی تو علماء کو اجازت نہیں. جو 10 سال پڑھ لیتے ہیں ان کو اساتذہ منع کرتے ہیں کہ بھائی اتنی تفصیل میں ان چیزوں پہ بحث، آپ کی علمی شان اور علمی رتبہ اتنا نہیں ہے کہ آپ اس چیز پہ ڈسکشن کریں. اور وہ بیٹھ کے ہر چیز کو موضوع بحث، کبھی اس میں صحابہ کی توہین ہو جاتی ہے، کبھی اس میں انبیاء کی توہین ہو جاتی ہے. کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جس پر بعد میں پھر پابندی لگی، یہ ہوا وہ ہوا. تو کیا دین اتنا لاوارث ہو گیا ہے، اتنا یتیم ہو گیا ہے کہ بس اب ہم اداکاروں سے اور ایکٹروں سے اور گانا گانے والوں سے ہم دین سیکھیں گے؟ اور پھر اس کے اندر جو نیلام گھر لگائے جاتے ہیں، جو انعام گھر لگائے جاتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا مہینہ تھا، اس میں لوگوں کو موٹر سائیکلوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے پیچھے لگا دیا. جو اس میں مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، مرد عورت ساتھ بیٹھتے ہیں، اس میں نمازیں قضا ہوتی ہیں، اس میں میوزک چلتا ہے، اس میں بدنظری ہوتی ہے، اور اس کے اندر رمضان کا تقدس پامال ہوتا ہے، انسان نیکی سے دور ہوتا ہے، اس کے روزے کے اثرات ختم ہوتے ہیں. کتنے گناہوں کا مجموعہ بنا لیا ہے اس کو. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھے خاصے لوگ بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں. عموماً جب کسی سے تذکرہ کریں تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ بہت بری چیز ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن سب سے زیادہ ریٹنگ اس پروگرام کی آتی ہے جس میں سب سے زیادہ بےہودگی ہوتی ہے. یہ ریٹنگ ان کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ کسی نے دیکھا ہے تو ریٹنگ ملی ہے نا ان کو. تو یہاں ہمارے سامنے کہیں گے کہ ہاں ہاں بالکل اس کو بند ہونا چاہیے، جائیں گے تو گھر میں وہی چینل کھول کے اسی کو دیکھیں گے. تو ریٹنگ جو ملتی ہے اس کا تو پورا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت پتہ چلتا ہے کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، اس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ بھئی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو ہمیں کچھ شعور ہونا چاہیے یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر اس طریقے سے ہم چلتے رہے تو یہ ہمارے ایمان پر بھی ڈاکہ ہے، یہ ہمارے رمضان پر بھی ڈاکہ ہے، یہ ہماری نسلوں پر بھی ڈاکہ ہے. اس کا احساس ابھی اگر ہمیں نہیں ہو رہا بعد میں ہوگا، لیکن ابھی ہو تو فائدہ ہوگا، بعد میں ہو تو فائدہ اتنا نہیں ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو رمضان میں ٹی وی بند کر دیں، بس اس کے اوپر کوئی نکال دیں گھر سے اس کو. رمضان میں قرآن پڑھیں، مسجد میں بیٹھیں، علماء کے بیانات سنیں، علماء کے پاس بیٹھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. رمضان میں بس اس چیز کا اہتمام کریں کہ کھولنا ہی نہیں ہے اس میں. کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ رمضان ٹرانسمیشن بالکل بھی ٹھیک ہوگی نا، اس کا جو شروع اور آخر کا پرومو ہوتا ہے اس میں میوزک تو ضرور ہوتا ہے نا، اور کچھ بھی نہ ہو تو میوزک بھی تو حرام ہے. خبریں آپ سنتے ہیں تو خبروں میں بھی تو میوزک تو ہوتا ہے. تو کم از کم رمضان کو تو یہ چاہیے تھا کہ ہم عام چیزیں بھی نہ دیکھتے، اور ہم خاص گناہ کرتے ہیں رمضان میں. عام گناہ بھی نہیں کرنے چاہیے تھے، ہم نے رمضان کو خاص گناہ کا مہینہ بنا لیا ہے. تو ایک تو میڈیا والوں کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صاحب نے اس پر آج فیصلہ دیا ہے، اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اچھے نظریاتی لوگ اداروں میں جاتے ہیں تو اس سے قوم کو فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے کالج میں، یونیورسٹی میں، لیکن وہ اس کے تصور میں، ذہن میں یہ بات ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھ سے شریعت کا بھی کوئی مطالبہ ہے، تو پھر اگر وہ جج ہوتا ہے تو وہاں پر بھی بیٹھ کے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے مسلمان ہوں بعد میں جج ہوں. انہوں نے بہت اچھا اس پہ فیصلہ دیا، اور کل انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پہ تفصیلی فیصلہ دوں گا، اور سارے چینلز کو اس بات کا پابند بنائیں کہ 5 وقت کی اذان اس پر نشر ہو، اور یہ نیلام گھر اور ان ساری چیزوں کو ختم کیا جائے. تو ایک تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے، ان کی حمایت کرنی چاہیے. خود یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتنے پڑھ لکھ کر ایسے عہدوں پر جائیں، ایسے مناصب پر جائیں جو کلیدی عہدہ ہو، کلیدی منصب ہو، جہاں بیٹھ کر ہماری بات فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو.
تو یہ جو کام کیے جا رہے ہیں ہر آدمی کے اوپر لازم ہے کہ جو وہ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، اور کم از کم اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنے گھر کا ماحول کم از کم اس حوالے سے درست کر لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک۔